دھرتی سے جو بعد کاج کر کے جائے گا اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو قیامت کا دن تو حساب کتاب کا دن ہے، ایگزام کا دن ہے۔ ایگزام کے بارے میں وہ چھاتروں پوچھتا ہے جو ایگزام کی تیاری کیا ہو۔ ایک بچہ، ایک لڑکا ایگزام کی کوئی تیاری نہیں کر رہا ہے، نیٹ میں، کرکٹ میں اور موبائل میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں ہر وقت ڈوبا رہتا ہے، اور وہ سر سے پوچھتا ہے کہ سر ایگزام کب آئے گا؟ تو سر کہیں گے کہ ایگزام کی تیاری تو کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی تم نے کیا تیاری کی؟ اس صحابی نے کہا ما اعددت من کثیر صلاۃ ولا صیام، اے اللہ کے رسول میں نے تو زیادہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات کے ذریعہ تیاری نہیں کیا، کنتو میرے پاس ایک چیز ہے، ایک وستو ہے، انی احب اللہ ورسولہ، میرے دل میں محبت مایا کا مادہ ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اپنے جنم داتا اور مالک خالق سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول بس یہی میرا سرمایہ ہے، یہی میرا ذخیرہ ہے، کوئی زیادہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، نیک عمل میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، ہر انسان، ہر مانوش کا قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر ہوگا جن سے وہ محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر صحابہ اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ اتنا کبھی بھی صحابہ کو خوشی نہیں ہوئی تھی کہ ہم کو اللہ رسول سے محبت ہے، لہذا ہم اللہ رسول کے ساتھ دنیا میں جو ہے آخرت میں ہمارا حشر ہوگا، قیامت میں حشر ہوگا۔ دیکھیے اس صحابی کو اللہ کے نبی نے جو خوشخبری سنائی وہ محبت کے مادہ پر، کہ ان کے دل میں مایا محبت تھی۔ انسان کے دل میں اگر مایا محبت ہوتی ہے تو سب سے زیادہ محبت کے لائق ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا جنم داتا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو اس دھرتی میں بھیجا، جس نے جو ہم کو دانا پانی دے رہا ہے، جس نے ہم کو آنکھ، چوک، ناک، منہ اور تمام شریر کے اعضاء کو دیا، وہ مالک جو ہے سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی محبت کے سب سے زیادہ لائق ہے تو اس اللہ کے، اس مالک کے جو سب سے بڑے اوتار، سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے رسول اس دنیا میں آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے۔ اور اس کے بعد ماں باپ محبت کے لائق ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے مالک کے جتنے مخلوق ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے اللہ کے پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، سب محبت کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی، کہ سارا مخلوق، سارا سنسار یہ اللہ کی اولاد کے طرح ہے، اللہ کے ماتحت میں ہے، اللہ کے گھرانے ہیں، اللہ کے گھرانے سے جو آدمی محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کو اسلام نے یہ تعلیم دیا کہ ہم اپنوں سے بھی محبت کریں، اور جن کو ہم کسی وجہ سے غیر نہ سمجھتے ہیں ہم ان سے بھی محبت کریں، وہ بھی ہمارے اللہ کا بندہ ہے، چاہے وہ ہم کو اپنا دشمن سمجھتا ہو، لیکن ہمارے دل میں ان کی بھی پیار ہو، ان کی بھی محبت ہو کہ ہمارے اللہ کا بندہ ہے، ہمارے اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی مانوش ہے۔ یہاں تک کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک رنڈی گندی عورت ایک کتے کو، پیاسا کتے کو پانی پلا دی۔ ککر، مکر، یہ سب تو ایک دم گھٹیا جانور سمجھا جاتا ہے۔ ککر اگر جو ہے کسی کے کپڑا میں منہ لگا دے تو کپڑا ناپاک، ایسے جانور کو وہ گندی عورت پانی پلا دی تو اللہ نے اس کی وجہ سے اس گندی عورت کی مغفرت کر دی۔ کتا سے محبت کرنے کا اتنا اونچا بدلہ ہے، تو مانوش اگر مانوش سے محبت کرے، انسان اگر انسان سے محبت کرے تو ان کو اللہ کے یہاں کتنا اونچا مقام ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں،
ہم محبت والی زمین میں رہتے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ آج اگر ہمارے ملک میں کسی بھی مسلمان پر کہیں ظلم ہوتا ہے تو ہمارے مسلمان لیڈروں سے پہلے ہمارے غیر مسلم بھائی آگے بڑھ کر بولتے ہیں کہ یہ غلط ہوا، یہ ظلم ہوا۔ کیوں؟ اس زمین میں اللہ نے محبت رکھی ہے، اس زمین میں اللہ نے مایا اور پیار رکھا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مسلمان ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا باشندہ ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ بھارتی ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائی آگے بڑھ کر ظلم کے خلاف، ہم پر کبھی کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ بولتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سب باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج مسلمانوں میں بھوئے اور ڈر گھس گیا ہے کہ NRC تو ہو گیا آسام میں، دوسری جگہ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی NRC کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ خوشی منائے ہیں وہ روئیں گے، ان کو کانڈا کاٹی کرنا پڑے گا، کیب آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے انشاءاللہ یہ سب آ رہا ہے، سب ختم ہوگا۔ اس ملک میں سیکولر نظام چلے گا، اس ملک میں جمہوریت چلے گی، اس ملک میں پیار کی حکومت چلے گی، اس ملک میں محبت کی حکومت چلے گی، اس ملک میں ظلم کی حکومت نہیں چلے گی۔ اس ملک میں جو ہے کسی کو ملک سے در بدر کرنے کی حکومت نہیں چلے گی۔ یہ ملک جو ہے آباد ہوگا، اس ملک میں ڈیٹینشن کیمپ آباد نہیں ہوگا۔ اس ملک کا ایک ایک گلی اس ملک کے ہندو مسلم سکھ عیسائی سے جو ہے لہلہائے گا، جو ہے ہریالی ہرے بھرے درخت اگیں گے۔ یہ ملک جو ہے کہ اندر اللہ نے محبت رکھی ہے ہمارے لیے، جو ہے جتنا ہمارے مسلمان نیتا لیڈر کام کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہمارے غیر مسلم بھائی کام کر رہے ہیں، اور ہمارا یقین اللہ پر ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کو پکا مسلمان بننا ہے، پکا مسلمان۔ یاد رکھیے جو کھاٹی مسلمان ہوگا وہ کبھی ظالم نہیں ہوگا، جو کھاٹی مسلمان ہوگا ان کے دل میں عداوت نہیں ہوگی، جو کھاٹی مسلمان ہوگا وہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کے بندوں سے پیار کرے گا۔ آج اپنے آپ کو تو سب لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنے ہی کو مسلمان کہتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں، کہا وہ کافر ہے۔ آج مسلمان بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں، اسلام سے نکل گیا۔ آج جو ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن پر وہی آ رہی ہے کہ فلاں حدیث صحیح، فلاں ضعیف، فلاں حدیث پر عمل کرے گا تو ٹھیک ہوگا، فلاں پر عمل کرے گا تو غلط ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخر زمانے میں کچھ مکار لوگ آئیں گے، کچھ دجال لوگ آئیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یاتونکم بالاحادیث، تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں لے آئیں گے، لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ تم نے بھی کبھی نہیں سنا، تمہارے باپ نے بھی کبھی نہیں سنا۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم ان سے بچو اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھو۔ یاد رکھو وہ انگریز کے بنائے ہوئے ایجنٹ ہیں، ان کی بات مت ماننا، ان کی بات میں مت چلنا۔ وہ ایسی ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو تمہارے خاندان نے نہیں سنا، تمہارے باپ دادا نے نہیں سنا۔ اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھنا، اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کھاٹی اور حقانی مسلمان کون ہیں، حقانی مومن کون ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ نے حقانی مسلمان مومن کی 5 نشانی بیان کیا ہے کہ جن کے اندر 5 علامت نشانی، 5 وستو ہو، وہ کھاٹی مومن، حقانی مومن۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، حقانی مومن وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے سینے میں آگ لگ جائے، ان کے بھوک میں آگ لگ جائے۔ وجلت قلوبهم،
کہ میرے اللہ کا نام لیا گیا، ان کے سینے میں ایک حرکت آ جائے، ایک پیار اور محبت کا جو ہے کہ ہوا چل جائے کہ میرے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، میرے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم